کینیڈا اور بھارت کے درمیان حالیہ تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ آخر امریکہ کیوں کینیڈا کی حمایت کر رہا ہے اور اپنے پرانے ساتھی بھارت کو چھوڑ رہا ہے؟ کیا بھارت نے بھی اسی طرح سے غلطی کی ہے جس طرح سعودی عربیہ نے جمال خشوگی والے واقعے پر کی تھی؟ میں محمد الکنین اور اپنے چینل نو سائیڈ کے ساتھ۔ حالیہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان ایک سفارتی جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ جنگ اس وقت سٹارٹ ہوئی جب جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں کہا کہ 18 جون کو قتل ہونے والے خالصتان تحریک جو سکھ ایک تحریک ہے آزادی کی، اس کے ایک لیڈر کو قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق اس کے اندر بھارت انوالو ہے۔ بس اس بات کا اعلان ہونا تھا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان ایک سفارتی جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ کینیڈا نے وہاں سے ان کے جو انٹیلیجنس کے سربراہ تھے ان کو وہاں سے بے دخل کیا، اور یہاں سے نیو دہلی نے کینیڈا کے جو ہائی کمشنر تھے ان کو بھی یہاں سے فارغ کیا۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ بندہ کون تھا؟ وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اور جسٹن ٹروڈو اتنی ان کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کینیڈا کی ڈیموگرافی کیا ہے، وہاں کی پالیٹکس کیا ہے۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مائیگرنٹس کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے۔ وہاں پر سکھ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ الیکشنز کے اندر جسٹن ٹروڈو جب وزیر اعظم بنے تو اس کے اندر سکھ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اور اس طرح سے دو سے تقریباً 3 مین جو لوگ تھے وہ جسٹن ٹروڈو کی گورنمنٹ کے اندر منسٹر بھی بنے۔ اب وہاں پر بھارت جو ابھی الزام لگا ہے کہ بھارت نے اس بندے کو قتل کرایا ہے، نجر سنگھ، وہ 18 جون کو قتل ہوا تھا۔ یہ بات اب آ کے سپٹمبر میں کیوں آ کے پھیلی ہے؟ تقریباً 4 ماہ کے بعد اس معاملے کو سفارتی سطح پر اٹھایا گیا۔ اب جسٹن ٹروڈو صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے اور اس کے مطابق بھارت اس کے اندر ملوث ہے، اور اس لیے ہم بھارت کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے بھارت یہ چاہتا ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر انہوں نے یہ بات کر کے ہماری بڑی خفگی ہوئی ہے، اس لیے کینیڈا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر جسٹن ٹروڈو کے اوپر اتنا کیوں دباؤ تھا کہ انہوں نے بھارت سے آف لائن بات کرنے کی بجائے آن کیمرہ کیوں بات کی، میڈیا کے تھرو کیوں بات کی، یہ پیغام کیوں پہنچایا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ خود کینیڈا کی سیاست کے حوالے سے ہے، کیونکہ کینیڈا کے اندر بہت زیادہ سکھ کمیونٹی ہے، وہ زیادہ تر جسٹن ٹروڈو کی پارٹی کو الیکشن ووٹ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا لیڈر تھا خالصتان تحریک کا۔ خالصتان تحریک ایک سکھوں کی جو تحریک ہے، جو ایک آزادی کے لیے پنجاب اور جو سکھ کمیونٹی ہیں ان کے آزاد وطن کے لیے ایک تحریک سٹارٹ کی ہوئے ہے بھارت کے حوالے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد امریکہ نے بھی حمایت کی ہے اس بات کی کہ کینیڈا نے ٹھیک کیا ہے اور بھارت کو اس کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کینیڈا کی کیوں حمایت کر رہا ہے؟ کیا واقعی امریکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ ایک بندے کا کسی اور ملک کی سوورینٹی کے خلاف جا کر کسی کا قتل ہوا ہے، یا اس کے موٹو کچھ اور ہے؟ امریکہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے امریکہ ایک اسمارٹ پالیسی اپناتا ہے ہمیشہ۔ کوئی بھی ملک اس کے خلاف اگر کسی اور بلاک کا حصہ بنتا ہے تو وہ پہلے اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ سیم اسی طرح کا ایک واقعہ ہم نے دیکھا ہے سعودی عربیہ اور ترکی کے حوالے سے تھا۔ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد، اور جب یہاں سے جو بائیڈن صاحب الیکشن جیت گئے تھے، تو اس کے بعد ان کے درمیان ایک سرد جنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جو جمال خشوگی تھے، ایک صحافی تھے، یہ تقریباً 2018 کی بات ہے جب بائیڈن کے آنے سے بھی پہلے،
اس کو ترکی کے ایک سفارت خانے کے اندر قتل کر دیا گیا، اور ترکی نے اس بات کا پورا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ویویلا کیا تھا۔ اب اس کا امپیکٹ یہ پڑا تھا کہ یو ایس اے نے سعودی عربیہ کے اوپر بہت زیادہ سفارتی دباؤ دیا، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے معاملات تھے جس سے سعودی عرب دوبارہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیم طرح کی پالیسی امریکہ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ مین دو وجوہات ہیں جس وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو تھوڑا ٹائٹ کیا جائے۔ پہلی تو جو obvious جو بات ہے وہ یہ ہے یوکرین کرائسس کے حوالے سے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت یوکرین کرائسس کے اندر یوکرین اور امریکہ کا ساتھ دے، لیکن بھارت کے جے شنکر صاحب نریندر مودی نے ایک بڑی سمارٹ فارن پالیسی کے تحت اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو ہم نے مولڈ کیا اپنے حق کے اندر، اسی طرح سے اب یہ شاید موقع ہے اور ہم بھارت کو ایک سفارتی دباؤ کے تحت ان کے اوپر ایک ہیومن رائٹس کا ایک الزام لگا کر ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دوسری مین وجہ ہو سکتی ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ برکس جو ایک 5 ممالک کا ایک اکنامک بلاک ہے، جس کے اندر رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ساؤتھ امریکہ بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اس کے حوالے سے کیونکہ اس کی جو اکانومی ہے، اس کا جو جی ڈی پی ہے، اس کا دنیا کے اندر جو شیئر ہے اکانومی کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے امریکن ڈالرز کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اب انہوں نے 1 جنوری 2024 سے کچھ 6 نئے اور ممالک کو بھی اس گروپ میں شامل کیا ہے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب بھارت کو اس حوالے سے امریکہ ٹائٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ برکس کے اندر جو ڈالر کی مناپلی کو ختم کرنے کے لیے جو معاملات کیے جا رہے ہیں ان کو کسی حد تک ڈیلے کیا جائے، یا کم سے کم اگر روکا نہیں جا سکتا تو ان کو ڈیلے کرایا جائے۔ کینیڈا کے حوالے سے یہ بات ہے، کینیڈا خود یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ جو تناؤ ایک بظاہر لگ نہیں رہا، جو بہرحال ایک تناؤ ضرور ہے، اس حوالے سے ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہم یہ بات چیت کر سکیں۔ خود سکھ کمیونٹی کے اندر یہ بہت بڑا غصہ پایا جاتا تھا، اور یہ کینیڈا کی اپنی لوکل سیاست کے لیے جسٹن ٹروڈو کی گورنمنٹ اور ان کی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو اس لیے بھارت اور کینیڈا کے درمیان یہ سفارتی جنگ جو سٹارٹ ہوئی ہے، یہ ایک مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل لیول کی سفارتی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب یہ انفارمیشن جو کینیڈا کو ملی ہے وہ 5 آئیز کی وجہ سے ملی ہے۔ 5 آئیز ایک انٹیلیجنس گروپ ہے جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ اور یو کے درمیان ہے۔ اب ان انٹیلیجنس 5 کی 5 اداروں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اس کے اندر امریکہ جو بھارت ہے وہ ملوث ہے اس قتل کے اندر۔ بہرحال اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ جاری ہے، سفارتی جنگ، اور اس کے اندر یہ 5 آئیز کنٹریز بھی کینیڈا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وجوہات جو 2 میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں کچھ اور بھی موٹیو ہوں۔ انشاءاللہ نئے اپنے ویلا کے ساتھ، اپنے نئے انالیسس کے ساتھ نیکسٹ ویک۔ تھینک یو سو مچ۔